بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ان دنوں 3 کوہ پیماؤں کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے جو سرد موسم میں K2 کو سر کرنے نکلے۔ سر کیا لیکن واپسی کے راستے پر غائب ہو گئے۔ سرچ آپریشن جاری ہے لیکن ابھی تک ان کا سراغ نہیں مل سکا۔ خبریں یہ منظر عام پہ ہے کہ ڈیتھ زون میں شاید وہ کہیں کھو گئے ہیں یا شاید ان کی ہلاکت واقع ہو گئی ہے۔ تو کچھ سوالات جو ذہن میں جنم لیتے ہیں کہ ڈیتھ زون کیا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو K2 کے محل وقوع کے حوالے سے سب سے پہلے بتائیں گے۔ K2 کا بیس کیمپ سطح سمندر سے 5000 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ بیس کیمپ سے چلیں تو آپ کیمپ 1 تک پہنچتے ہیں جو 6000 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ کیمپ 1 کے بعد C2 کیمپ آتا ہے جو سطح سمندر سے 6760 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ بلیک پیرامڈ کے نام سے آتا ہے۔ بلیک پیرامڈ سے اوپر چلے جائیں تو C3 کیمپ ہے جو سطح سمندر سے 7350 میٹر کی سطح پر واقع ہے۔ C3 کے بعد C4 جسے شولڈر بھی کہا جاتا ہے، وہ 8000 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اسے ہی ڈیتھ زون کہا جاتا ہے۔ 8000 سے اوپر چلے جائیں تو بوٹل نیک جو 8211 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، اور اس کے بعد پھر ٹاپ جسے K2 سمٹ کہتے ہیں، وہ 8611 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ محمد علی صدپارہ اور ان کے 2 غیر ملکی کوہ پیما ساتھی K2 سمٹ سے واپسی پر بوٹل نیک کے قریب لاپتہ ہو گئے اور ان کا رابطہ بیس کیمپ سے منقطع ہو گیا۔ اب سوال یہ جنم لیتا ہے کہ کوہ پیما ڈیتھ زون میں کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور اتنی اونچائی پر رہنے سے انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق انسانی جسم سطح سمندر سے 2100 میٹر تک کی بلندی پر رہنے کے لیے بنا ہے، اور اس سے زیادہ بلندی پر انسانی جسم میں آکسیجن کی سیچوریشن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم میں منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ محمد علی صدپارہ اور ان کے غیر ملکی کوہ پیما ساتھی یہ ریکارڈ بنانے نکلے تھے کہ بغیر آکسیجن سرد موسم میں K2 کو سر کیا جائے گا۔ ایک کتاب ایکشن گائیڈ ہائی ایلٹیچیوڈ ایکلیماٹائزیشن اینڈ ایلنس کے مصنف رک مارٹن کے مطابق ایسے اونچے پہاڑوں پر جانے سے قبل کوہ پیما کئی ہفتوں تک ایکلیماٹائزیشن یعنی جسم کو ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا عمل کرتے ہیں تاکہ ان کا دماغ آکسیجن کی سپلائی کے مطابق آہستہ آہستہ ماحول کے حساب سے کام کرنے لگے۔ کوہ پیمائی کے ماہرین کے مطابق K2 پر عموماً کیمپ 1 6000 میٹر کی بلندی کے بعد کوہ پیما خطرناک زون میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان میں آکسیجن کی کمی کے منفی اثرات بھی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک محقق سواپنیل پارالکر جو کہ انڈیا میں ریاست گجرات کے GMERS میڈیکل کالج سے منسلک ہیں، انہوں نے اس حوالے سے خاص جامع تحقیق کی ہے۔ انہوں نے اپنے تحقیقی مقالے میں ہیپ یا ہائی ایلٹیچیوڈ سیریبل اینڈیما کا شکار ہونے کا لکھا ہے، جو زیادہ تر اموات کی وجہ بنتا ہے۔ ہائپوکسیا یعنی آکسیجن کی کمی کے ساتھ نبض تیز ہو جاتی ہے، خون گاڑھا ہو کر جمنے لگتا ہے اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ خراب حالت میں کوہ پیماؤں کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اور وہ ہائی ایلٹیچیوڈ سیریبل اینڈیما کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں خون کے ساتھ یا اس کے بغیر کھانسی آنے لگتی ہے اور ان کا نظام تنفس بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں بیشتر کوہ پیماؤں کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انہیں عجیب خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ وہی کرتے ہیں جو ایورسٹ فلم میں اینڈی ہیرس نے کیا تھا۔ اگر کسی نے ایورسٹ فلم دیکھی ہے تو اس نے یہ ضرور دیکھا ہوگا
کہ نیوزی لینڈ کے گائیڈ اور کوہ پیما اینڈی ہیرس کے دماغ میں اچانک ہذیانی خیالات آنے لگتے ہیں اور وہ اپنے کپڑے اور گیئر سب اتار پھینکتا ہے اور موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ تحقیقات سے یہ معلوم ہوا کہ ہیرس ہائپوکسیا کا شکار تھے اور اتنی اونچائی پر آکسیجن کی کمی انسانی دماغ اور جسم پر اثر کرنے لگتی ہے۔ K2 جہاں بلند چوٹیوں کو تسخیر کرنے والے کوہ پیماؤں کے دلوں میں ایڈونچر یا مہم جوئی کے جذبات جگاتی ہے، وہیں یہ چوٹی دنیا کی سب سے بلند چوٹی ایورسٹ سے بھی زیادہ خوفناک سمجھی جاتی ہے۔ اس چوٹی کو سر کرنے کی جستجو کرنے والے ہر 4 میں سے ایک کوہ پیما کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ K2 پر اموات کی شرح 29% ہے، جبکہ اس کے برعکس دنیا کی سب سے بلند چوٹی ایورسٹ پر یہی شرح 4% ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم بتا رہے تھے کہ سطح سمندر سے 8611 میٹر کی بلندی پر واقع K2 کا بوٹل نیک کے نام سے مشہور مقام تقریباً 8000 میٹر سے شروع ہوتا ہے اور کوہ پیماؤں کی اصطلاح میں اسے ڈیتھ زون یا موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے، جہاں زندگی کو بچانے کے لیے چیلنجز میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں کوہ پیماؤں کو جان لیوا قدرتی موسم کے ساتھ لڑنے کے ساتھ اپنے جسم کے اندر بھی ایک لڑائی لڑنا پڑتی ہے۔ ڈیتھ زون میں جہاں ایک غلط قدم کا مطلب سیدھا ہزاروں فٹ گہری کھائی یا گلیشیئر میں گر کر موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے، وہیں اس اونچائی پر آکسیجن کی مزید کمی سے سنگین اثرات رونما ہوتے ہیں اور انسانی دماغ کا جسم پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ ڈیتھ زون میں انسانوں کو سانس لینے کے لیے درکار آکسیجن کی کمی سے جہاں الٹیچیوڈ سکینکس یعنی اونچائی پر لاحق ہونے والی بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، وہیں اتنی بلندی پر تیز ہوائیں بھی کوہ پیماؤں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ یہاں پر انتہائی کم درجہ حرارت بھی جسم کے کسی بھی حصے میں فراسٹ بائٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اتنی بلندی پر انسانی جسم کو پیش آنے والے طبی مسائل کے حوالے سے کی گئی تحقیق کے مصنف پروفیسر ہربرٹ این ہلٹرگرین کے مطابق یہاں تک چڑھنے والے کوہ پیما سیریبرل اینڈیما، ریٹینا ہیمریج، شدید سر درد، متلی، بدنظمی، ہیلوسینیشن یا نظر کا دھوکہ وغیرہ جیسے طبی حالات سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں۔ ڈیتھ زون میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور یہاں آپ مخصوص وقت سے زیادہ نہیں گزار سکتے، اور یہاں نیند یا زیادہ دیر رکنے کا مطلب صرف اور صرف موت۔ اس لیے کیمپ 4 میں پہنچنے والے کوہ پیما سوتے نہیں ہیں، بس کچھ دیر سستا کر سمٹ کرنے یا چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور تقریباً 16 سے 18 گھنٹوں کے دورانیے میں چوٹی سر کر کے ڈیتھ زون سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوہ پیما ڈیتھ زون میں زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس کا سیدھا سا جواب ہے 16 سے 20 گھنٹے۔ کوہ پیماؤں کو خصوصی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ڈیتھ زون میں اس سے زیادہ وقت ہرگز نہ گزارے۔ ایک اور سوال ذہن میں جنم لیتا ہے کہ کیا آج تک کسی کوہ پیما نے ڈیتھ زون میں 20 گھنٹے سے زیادہ وقت بھی گزارا ہے؟ جی ہاں، اگرچہ 48 گھنٹے سے زیادہ کسی کوہ پیما کے 8000 میٹر سے اونچائی پر زندہ رہنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ڈیتھ زون میں سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ نیپال کے پیمبا گلجین شرپا کے پاس ہے، جو سن 2008 میں 2 کوہ پیماؤں کو بچانے کے لیے 90 گھنٹے تک K2 کے ڈیتھ زون میں رہے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ وہ 2 کوہ پیماؤں کو بچانے کے لیے کیوں ڈیتھ زون میں واپس گئے اور کیوں 8000 میٹر سے زیادہ بلندی پر موت کی گھاٹی میں 90 گھنٹے کا وقت گزارا، ان کا جواب تھا، میں K2 پر خوش قسمت تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں خوش قسمت تھا۔ ناظرین، دنیا بھر میں خوش قسمت افراد کی کمی نہیں ہے۔ وہ مالک برحق، وہ کن کا مالک کسی کو بھی بچا سکتا ہے،
وہ کیڑے کو اگر پتھر میں رزق فراہم کر سکتا ہے تو وہ افراد کو بھی ایسی بلندی پر اتنی سختی میں اور اتنی سردی میں بچا سکتا ہے۔ ہمیں اچھے کی امید کرنی چاہیے۔ ہم دعا گو ہیں کہ کوہ پیما صحیح سلامت واپس اپنے گھروں تک پہنچے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے اور کچھ بہتری کے لیے اپنی تجاویز سے آگاہ کیجیے۔